بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی کم لوگ حاضر ہیں. اس واسطے چاہیے تھا کہ آج درس بھی ہم لوگ بند کر دیں، لیکن بہرحال ایک بہترین سنت ہے، اس واسطے کچھ تھوڑی سی باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی اور تمام انس و جن کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادتوں کی کئی قسمیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی ہیں، یعنی ان کا تعلق خالی جسم سے ہے، مال سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. جیسے کہ آپ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اس میں کچھ پیسہ لگتا ہے، اس میں کچھ پیسہ نہیں لگتا. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو خالی مالی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، اس میں اپنے مال کا حساب کر کے اور جن جن اموال میں زکوٰۃ ہے جو ہے واجب ہوتی ہے، ان کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن میں مال بھی لگتا ہے اور بدن اور جسم کا بھی ہوتا ہے، تو دونوں کا جامع ہوتا ہے. جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیسہ بھی خرچہ ہوتا ہے، اور جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور مینا عرفات وغیرہ جانا، اس میں محنت بھی پڑتی ہے، جسمانی بھی ہے. تو یہ ہیں، اور یہ ساری عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب بڑی دینی اور دنیوی مصلحتوں پر مبنی ہیں. آپ غور فرمائیں گے تو دنیا میں بھی ان عبادتوں کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ان کا فائدہ ہے. چنانچہ آپ نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ نے سنا ہوگا کہ نماز پڑھنے سے جہاں بہت ثواب ملتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نمازیوں کو جنت میں جگہ دے گا، ویسے ہی نماز پڑھنے سے ہمارے جسم کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. فجر کے وقت اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے دانت صاف کیا اور پیشاب پاخانہ کر کے وضو کر کے ہاتھ منہ دھوئے، سب جو ہے اعضائے رئیسہ کی صفائی ہو جاتی ہے. آنکھ کی صفائی ہو گئی، ناک کی صفائی ہو گئی، سر پر بھی ہاتھ پھیر لیا، ہاتھ پاؤں دھو لیا، اور قضائے حاجت کر کے پھر اپنی اپنی بلڈنگ سے یہاں تک چلتے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے آئے. تو صبح کی جو تفریح کا واقعی کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں آتے ہیں تو یہاں نماز پڑھتے ہیں، نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ دعا پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پھر رفع الدین کر کے اللہ الحمدہ کر کے سر اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں اور ہاتھ ایسے پھیلا کر کے اچھے طریقے سے سجدہ کرتے ہیں. پھر جو بیٹھتے ہیں تو پاؤں موڑ کر کے اس طریقے سے ایسے ہی سنتیں اور فرض پڑھیے تو ہلکی پھلکی ورزش بھی ہو جاتی ہے، ہلکی پھلکی ورزش بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو نماز کے یہ سارے بھی فائدے ہیں. اور ایسے ہی آپ روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر جب فجر کے وقت سے اٹھتے ہیں، ایک تو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو ہاتھ منہ دھوتے ہیں، سب کچھ ہاتھ منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، صحت کے لیے سب مفید بات ہے. اس کے بعد میں سحری کھا کے دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے سے جہاں اجر و ثواب ملتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہیں پر پیٹ کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. جو لوگ زیادہ کھا کر کے جو ہے موٹے ہو جاتے ہیں، چربی زیادہ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور دنیا بھر کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی بہت ساری بیماریوں میں بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. پوچھیے ڈاکٹروں سے، بہت سارے لوگوں کو ویسے مشورہ دیتے ہیں کہ تم روزہ رکھا کرو یا اس طریقے سے جو ہے کھانا پینا کو چھوڑو، تو ایسی صورت میں اپواس کرو، اس سے تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے گی. ایسے ہی آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا فائدہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے اور جگہ ملے گی، وہاں انسان کا جو ہے ایمان اور جو ہے اس کا مال اور اس کا اخلاق سب پاک صاف ہو جاتا ہے اور غریبوں مسکینوں کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بہا. اے نبی، آپ ان کے مالوں سے
جو ہے زکوٰۃ لیجیے، صدقہ لیجیے، اس سے ان کو پاک صاف کر دیجیے۔ خیر ابھی میں اس پر ذرا تفصیل سے بعد میں روشنی ڈالوں گا۔ میں بتا رہا ہوں جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کرنے جاتے ہیں تو کچھ پیسہ خرچہ ہوتا ہے، اور یہاں سے وہاں تک جو ہے مکہ مکرمہ تک جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، اور طواف، سعی اور مینا عرفات وغیرہ جاتے ہیں، جا کر کے خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب نمازیں پڑھتے ہیں، خوب طواف کرتے ہیں، خوب زیادہ نیکیاں کماتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے جسمانی طور سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہاں جا کے دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھو انڈونیشیا والے چھوٹے چھوٹے گورے گورے ہیں، افریقہ والے کالے کالے بڑے بڑے ہیں، امریکہ والے ایسے ویسے، سب دیکھاتے ہیں یہ کیسا بولتا ہے، وہ ایسے بولتا ہے، ایسے بولتا ہے۔ یعنی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے زبانیں ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے محبت پیدا ہوتی ہے، اتفاق اتحاد ہوتا ہے، اجتماع اتنا بڑا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اور اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ کچھ فائدوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، اس سے ان کو پاک صاف کر دیجئے۔ زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے وہ مال پاک صاف نہیں رہ جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے وہ مال تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خالت الزکوٰۃ مالا الا اهلكته، جب بھی زکوٰۃ کسی مال میں ملتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جو ہے مال کو تباہ کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ نکالنا چاہیے، زکوٰۃ نہیں نکالا اسی میں رہ گئی، نقصان ہو جائے گا کسی وقت۔ اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اللہ نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے مگر نکل جاتا ہے اور ادھر ادھر سے چندہ کر کے زکوٰۃ کا مال لے گا کر کے اپنے مال میں ملا دیتا ہے، تو اس کے مال کو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ جو بلا استحقاق کے زکوٰۃ کا مال لے لیتے ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کے اخلاق کی بھی پاکیزگی اور صفائی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان ذرا لالچی ہے کہ نہیں لالچی ہے، جہاں بھی نوٹ ملے، پیسہ ملے، دولت ملے تو بھاگتا جاتا ہے۔ کئی لوگ تو اتنے لالچی ہوتے ہیں کہ حلال حرام بھی نہیں دیکھتے، حلال حرام بھی نہیں دیکھتے، حرام سے ملے زکوٰۃ رشوت وغیرہ سے تو بھی سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اور حلال طریقے سے ملے تو بھی جمع کرتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لالچ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، لالچ آدمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے حلال طریقے سے کماؤ، کفایت کے ساتھ خرچ کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی خیر و عافیت سے گزر جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی لالچ اور محبت کو دل سے نکالتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالتا ہے، کتنی زکوٰۃ ہوگی 10 لاکھ کی؟ 2.5% کے حساب سے، تم لوگ تو زیادہ بھی جلدی جلدی ریاضی پڑھے ہو، حساب پڑھے ہو، 100 روپے میں 2.5 روپیہ نکالے گا، 1000 میں کتنا نکالے گا؟ 10 اور 25 ہے، 25 روپیہ نکالے گا۔ 10,000 میں کتنا نکالے گا؟ 250۔ 1 لاکھ میں کتنا نکالے گا؟ 2,500۔ ایسے ہی سب نکالتے دیکھیے کہ کتنی بڑی نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو جہاں اس کو خوشی ہوگی کہ اللہ کی راہ میں ہم نے غریبوں مسکینوں کی مدد کی ہے اور نکالا ہے، اس کو خوب ثواب ملے گا۔ وہیں اس کے اندر سے جو مال کی بیجا لالچ ہے وہ لالچ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو اس کے حساب سے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس زکوٰۃ کے ذریعے سے سماج کے جو بھی اقتصادی اعتبار سے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان سب کا تعاون بھی ہو جاتا ہے، ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابھی اس مہینے میں جب لوگ زکوٰۃ خیرات نکالیں گے تو دیکھیے مسجدوں کا، مدرسوں کا کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ مسجد میں زکوٰۃ کی تو رقم نہیں خرچ کریں گے، مگر بہت سارے لوگ اس مہینے میں مسجدوں کو بھی اچھی رقم دیتے ہیں۔ کسی مسجد ابھی بننی باقی ہے، کچھ کام باقی ہے، اعلان کیجیے تو کل اچھا صاحب 5,000 ہم سے لیجیے، 10,000 ہم سے لیجیے، 500 لے لیجیے، ایسے کر لیجیے۔ اور زکوٰۃ سے جہاں غریبوں کا تعاون ہوتا ہے، مسکینوں کی مدد ہوتی ہے، بیوہ عورتیں ہیں ان کا تعاون ہو جاتا ہے، یتیم بچے ہیں ان کا تعاون ہو جاتا ہے، مسافر کوئی آدمی ہے
اور آیا اس کا پیسہ ختم ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں، اس کا تعاون ہو سکتا ہے۔ جو بلا وجہ بیچارے جیل میں ہیں، قید کر لیا گیا ہے، ان کو چھڑا سکتے ہیں، ان کو جو ہے یہ پیسہ دے سکتے ہیں، ان کے مقدمے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے مؤلفۃ القلوب ہیں، یعنی جن کا ایمان کمزور ہے، مسلمان تو ہو گئے ہیں مگر ایمان پکا نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اگر دوسرے لوگ کچھ پیسہ دینے تو ڈر ہے کہیں عیسائی نہ ہو جائے کہ ادھر نہ ہو جائے۔ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پیسے کے لالچ میں اپنا دین دھرم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے مدد کریں گے، دیں گے تو اپنے دین پر قائم رہ جائیں گے۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں کی اس سے مدد ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کا جو نصاب قائم کیا ہے، اگر اس نظام کو صحیح طریقے سے مسلمان نافذ کریں تو مسلم معاشرے میں غربت اور مسکرت ختم ہو جائے گی، اور ایسے کچھ پریشان حال لوگ نہیں رہ جائیں گے۔ جو مقروض ہیں ان کے لیے بھی دینے کا حکم ہے، ان کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ جو ہے بہت ہی اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ غریبوں، مسکینوں کی، بیواؤں، یتیموں کی، اور جو جیل میں ہیں ان کی، اور جو مقروض ہیں ان کی، اور ان سب لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں، یہ مدد کرنا زکوٰۃ نکال کر کے واجب ہے۔ اللہ نے اتنے کہ آپ دل چاہے تو دے دو، نہ دل چاہے تو نہ دو، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ جو ہے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے خطاب کر کے کہا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو۔ اور قرآن کریم میں 82 جگہ لگ بھگ جو ہے زکوٰۃ کے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ایک ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت سخت وعید ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کو دنیا میں تو سزا ملے گی، ان کا مال تلف ہو جائے گا، مال سے برکت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ آخرت میں بھی بہت سخت سزا دی جائے گی۔ کیا ہوگا آخرت میں، کیا سزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے چاندی والے، درہم دینار والے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو قیامت کے روز ان کی سونی چاندی کے تخت ایسے بنا دیے جائیں گے، اور اس کو پھر جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر سے گرم کر کے پھر سے داغا جائے گا، اور یہ 50,000 سال تک ایسے سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے گا، ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور جنت والے جنت کی طرف جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف سے جائیں گے۔ اور جن کے پاس اونٹ ہے اور بیل گائے ہیں زکوٰۃ بھر کے لیے، یا بکریاں ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک برابر چٹیل چکنی زمین پر ان کو لٹا دیا جائے گا، بہت بڑا میدان رہے گا، ایسے جتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو لٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اگر اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو اونٹ ان کے اوپر سے گزارے جائیں گے، یہ اونٹ اپنے پاؤں سے ان کو کچلتے اور دانت سے کاٹتے ہوئے چلے جائیں گے۔ پھر جب یہ جاتے ادھر آخری اونٹ پہنچے گا، جب تک یہ گھوم کر کے پھر آ جائے گا، اور پھر یہ ایسے گھومتے رہیں گے، دائرے میں کچلتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، 50,000 سال تک ایسے کچلیں گے۔ ایک اونٹ اپنا پاؤں رکھ کے کچل دے تو کیا ہوگا، تم لوگوں کا ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے گی، اور 50,000 سال تک یہ اونٹ ایسے کچلتے رہیں گے، تب سرما بن جائیں گے کہ نہیں کچل کر کے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرتا رہے گا اور ایسے عذاب ان کو دیتے رہے گا۔ اور اگر گائے بیل کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، نصاب کو پہنچ گئے تھے، تو یہ گائے بیل بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو کچلو، یہ ایسے کچلتے جائیں گے، ان کے کھر ہوتے ہیں نا نوکدار، اس سے کچلیں گے، سینگ ہوتے ہیں اسے ماریں گے، اور ایسے گھوم کر کے آتے جاتے اور مارتے رہیں گے۔ بکریاں ہوں گی تو بکریاں بھی ایسے ہی اپنے کھروں سے کچلیں گی اور سینگ سے ماریں گی۔ اس روز کوئی بکری یا کوئی گائے جو ہے بغیر سینگ والی نہیں ہوگی، سب کی سینگ رہیں گی، اور کسی کی سینگ مڑی ہوئی بھی نہیں رہیں گی، اور کسی کی سینگ ٹوٹی ہوئی بھی نہیں رہے گی کہ چوٹ نہیں لگے، گھسے نہیں، ایک دم نوکدار سب کی سینگ رہیں گی، تاکہ اسے مارے تو گھس جائے بدن میں۔ اس طریقے سے ان کو سزا دی جاتی رہے گی۔ کتنی سخت سزا ہے بتاؤ، بہت سخت سزا ہے۔ بعض روایتوں میں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے مال کو قیامت کے روز سانپ بنا دیا جائے گا، سانپ، اژدہا سانپ، کالا ناگ جو بہت جو ہے زہریلا ہوتا ہے، اور وہ جا کے اس کے گلے میں لٹک جائے گا، اس کے گلے میں جیسے ٹاپ پہنتی ہیں عورتیں نا، ایسے لپٹ کر کے ہو جائے گا، اور یہ جبڑے پکڑ لے گا، ایسے کاٹے گا،
اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھ، اب اس کا مزہ چکھ۔ تو اس طریقے سے ان کو سزا دی جائے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینا، مال جس کا نصاب تک پہنچ گیا ہو اور حولان حول ہو گیا وہ واجب اور ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں میں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے مسائل کی آج ہم نے ابتدا کر دی ہے، ابتدائی طور سے یہ اتنی باتیں بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم لوگ تو ابھی کہاں تم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ابھی تو نہیں، بڑے ہو کماؤ تو اللہ تم لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے گھر جاؤ تو تمہارے ابا جو سیٹھ لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، پیسہ والے ہیں، ان کو سمجھاؤ، امی کو سمجھاؤ جن کے پاس زیور ہے رکھے ہوئے ہے اتنا اتنا اور زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، ان سب کو جا کے سمجھاؤ ابا زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ سزا آخرت میں ملے گی۔ اور امی کو بھی سمجھاؤ یہ زیور ہے، اس کی زکوٰۃ دینے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے، موٹے موٹے سونے کے کنگن، مالدار لوگوں کی لڑکیاں عورتیں پہنتے ہیں نا موٹی موٹی، تو ایسے پہنے ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم سے زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے کہا زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہے۔ تو کہا کہ کیا تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے روز 2 موٹے موٹے جہنم کی آگ کے کنگن تم کو پہنا دیے جائیں؟ آگ کے کنگن پہنا دیں گے تو گھر سے ہاتھ تو جل جائے گا، تو ایسے پہنائے تو اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ تو کہا پھر زکوٰۃ دیا کرو۔ اس نے نکال کر کے دونوں کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا اور کہا اللہ کے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں جھنجھٹ میں نہیں پڑوں گی۔ ہاں، تو اپنے گھر کی عورتوں کو، امی کو، بہنوں کو، بھابھی کو، جو بھی ہوں جن کے پاس زیور ہوں ان کو سمجھاؤ کہ ان کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، نہیں تو یہ سزا ہے۔ خیر اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبولیت سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔